وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنتی پھل امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزے دار کو کھانے پینے سے روک دیا گیا، یعنی اس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں یہ پھل اور یہ چیز کھاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا کہ مجھے روزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنتی پھلوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ سونے کا دسترخوان حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پر اثر ہے، قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے خاص اہتمام فرمائے گا اور ان کے لیے سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا۔ 7 قسم کے اعمال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے ہیں اور 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کی جزا ان کی مثل دی جائے گی، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کی جزا 10 گنا تک دی جائے گی، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کی جزا 700 گنا تک دی جائے گی، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جو اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرتا ہے کہ اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور پھر اللہ سے جب ملاقات کرے گا اس بندے کے لیے جنت واجب بن جائے گی۔ نمبر 2، وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو اس کے لیے دوزخ واجب بن جائے گی، اور جس نے 1 گناہ کیا تو اس کی 1 مثل یعنی 1 ہی گناہ کا اس کو عذاب ملے گا، یعنی اس نے 1 گناہ کیا ہے تو 1 گناہ لکھا جائے گا، اور جس بندے نے صرف نیکی کا ارادہ کیا ابھی تک نیکی کی نہیں ہے اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے تو اس کو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے اگر 1 درہم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 دراہم کا اجر دے گا، اگر کسی نے 1 دینار دیا ہے تو اس کو 700 دینار کا ثواب ملے گا، یعنی جو 1 روپے دے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو 700 روپے کا اجر ملے گا، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 7 قسم کے اعمال ہیں جو اللہ عز و جل لوگوں کو اس کے مطابق ان کے اعمال کا اجور عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔